ہے اس کا تعارف قائد اعظم کے اس خطبے میں تھا کہ ہم نے پاکستان کیوں لینا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میرے لیے یہ اندازہ لگانا بہت مشکل ہے کہ آخر ہمارے ہندو بھائی اسلام اور ہندو مت کی حقیقت اور اصلیت کو سمجھنے سے کیوں گریز کرتے ہیں۔ ہندو بھی یہ کہتا تھا کہ ہم مذہبی آزادی دینے کو تیار ہیں، پھر آپ مذہب کے نام پہ یہ کیوں مطالبے کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ اس کی حقیقت کو سمجھنے سے گریز کیوں کرتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ دونوں مذہب نہیں، عزیز امان، یہ مسٹر محمد علی جناح کہہ رہا ہے، علماء کرام سے مخاطب کر۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں مذہب نہیں بلکہ ایک دوسرے سے مختلف معاشرتی نظام ہیں، اور اس بنا پر متحدہ قومیت ایک ایسا خواب ہے جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے، ہندو اور مسلمان زندگی کے ہر معاملے میں جداگانہ فلسفے رکھتے ہیں، دونوں کی معاشرت ایک دوسرے سے مختلف ہے، یہ دو الگ الگ تہذیبوں سے تعلق رکھتے ہیں جن کی بنیادی متضاد تصورات پر ہیں۔ دو ایسی قوموں کا ایک نظام حکومت میں جکڑ دینا باہمی مناقشت کو بڑھائے گا اور بالآخر اس نظام کو پاس کر دے گا جو اس ملک کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ غور فرمایا کہ قائد اعظم نے جب پہلی دفعہ اس نصب العین کو قوم کے سامنے رکھا ہے تو اس کا مقصد کیا بتایا تھا؟ قائد اعظم نے یہ کہا کہ ہندوؤں کا مسلمہ لیڈر مہاتما گاندھی، ہندوؤں نے مہاتما کہتے تھے، اس لیے تعارف کی غرض سے ہم بھی اس کو مہاتما گاندھی کہتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر میں ڈکٹیٹر ہوتا تو مذہب اور حکومت کو بالکل الگ رکھ دیتا، مجھے میرے مذہب کی قسم میں اس کے لیے اپنی جان تک دے دیتا۔ مذہب میرا ذاتی معاملہ ہے، حکومت کو اس سے کیا واسطہ؟ حکومت کا منصب یہ ہے کہ وہ تمہاری بنیادی ضروریات کا خیال رکھے، مذہب سے اس کا کوئی واسطہ نہیں، مذہب ہر شخص کا پرائیویٹ معاملہ ہے۔ مسٹر گاندھی یا مہاتما گاندھی نے یہ کہا، آپ کو معلوم ہے کہ اس کا جواب قائد اعظم نے کیا دیا؟ کبھی فرصت ہوئی تو میں یہ بھی عرض کروں گا کہ گاندھی اور قائد اعظم کی جو آپس کی آویزش اور کشمکش ہوتی تھی وہ کتنی اہم بھی ہوتی تھی اور کتنی دلچسپ بھی ہوا کرتی تھی۔ جن کہنے نا تو گاندھی نے ٹکرا ہی کوئی جنا ہے ویسی، یہ حقیقت، ورنہ وہ اس وقت اپنے آپ کو انٹرنیشنل فیم کا چوٹی کا ایک لیڈر سمجھتے تھے، ہندو ان کی پرستش کرتے تھے، کسی کو ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ اس کی کسی ایک لفظ کے خلاف لب کشائی کر سکے۔ اور اس مرد حق پرست کی کیفیت یہ تھی کہ گاندھی کی کوئی سٹیٹمنٹ ایسی نہیں تھی جو ان چیلنج اس کی طرف سے کری جائے، اور وہ اتنی لمبی سٹیٹمنٹ دیتا تھا، یہ ایک فقرہ کہہ دیا کرتا تھا صاحب، 100 سنار کی اور ایک لہار کی جو پڑتی تھی پاش ہو کے رہ جایا کرتا تھا اس کا مقصد۔ انہوں نے کہا کہ یہ کہ پرائیویٹ معاملہ ہے، مذہب اور حکومت اور سیاست سے اس کو کیا واسطہ؟ قائد اعظم نے اس کے جواب میں یہ فرمایا، یہ ایک خط و خطابت ہے گاندھی اور قائد اعظم کی، وہ بڑی اہم دستاویز ہے تحریک پاکستان کے سلسلے میں، اسے ضرور دیکھ لینا چاہیے۔ انہوں نے ان کے خط میں لکھا کہ مہاتما جی، آج آپ اس سے انکار کرتے ہیں کہ قومیت کی تشکیل میں مذہب ایک بہت بڑا عنصر ہے، اس سے آپ انکار کرتے ہیں، لیکن جب خود آپ سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ زندگی میں آپ کا مقصود کیا ہے،
وہ کون سی قوت محرکہ ہے جو ہمیں آمادہ بعمل کرتی ہے؟ کیا وہ مذہب ہے یا سیاست یا عمرانی اصلاح ہے؟ تو آپ نے کہا تھا کہ وہ خالص مذہبی جذبہ ہے۔ لہذا اب ہماری باری آئی تو مذہب اور سیاست دو الگ الگ شعبے کس طرح سے ہو گئے؟ آپ تمدنی، معاشی، سیاسی اور خالص مذہبی امور کو الگ الگ شعبوں میں تقسیم کر ہی نہیں سکتے۔ جس مذہب قائد اعظم کہہ رہے ہیں عزیزان من، پھر دوہرا دوں، دنیا مسٹر محمد علی جناح اس کو جانتی تھی۔ جس مذہب کو نہ انسان کے معاملات سے واسطہ نہیں، میں اسے مذہب ہی تسلیم نہیں کرتا۔ مذہب انسان کے ہر معاملے کے لیے اخلاقی بنیاد مہیا کرتا ہے۔ اگر مذہب نہ ہو تو انسانی اعمال اس بنیاد سے محروم رہ جاتے ہیں، اور جب زندگی ایسی بنیاد سے محروم رہ جائے تو وہ انسانی زندگی نہیں، محض غوغا آرائی اور ہنگامہ پروری بن کر رہ جاتی ہے، جس میں شور و شغب تو بہت ہوتا ہے لیکن انسانی مقصد کوئی نہیں ہوتا۔ یہ جواب تھا جو گاندھی کے اس اعتراض کا دیا گیا تھا اس زمانے میں۔ کہا جاتا ہے کہ مطالبہ پاکستان میں مذہب کو کوئی دخل حاصل نہیں۔ بہرحال یہ تو میں نے اجمالاً کہا، آئیے اس اجمال کی تفصیل خود قائد اعظم کی زبان سے سنیں۔ 13 نومبر 1939 کو قوم کے نام ایک پیغام عید نشر کیا تھا قائد اعظم علیہ الرحمہ۔ یہ 1940 سے بھی ایک سال پہلے کی بات ہے۔ انہوں نے اس پیغام میں قرآنی تعلیم کے مختلف گوشوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ معاشی احیاء ہو یا سیاسی آزادی، اسے آخر الامر زندگی کے کسی گہرے مفہوم پر مبنی ہونا چاہیے۔ اور مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ ہمارے نزدیک زندگی کا وہ گہرا مفہوم اسلام اور صرف اسلام ہے۔ ٹھیک ہے، سیاسی آزادی بھی بڑی ضروری چیز ہے، معاشی احیاء کی بھی ضرورت ہوتی ہے، بین الاقوامی میں معاملات بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کی بنیاد ایک گہرے زندگی کے مفہوم پہ ہونی چاہیے، اور ہمارے نزدیک زندگی کا وہ مفہوم اسلام اور صرف اسلام ہے۔ اس لیے زندگی سے متعلق جو مطالبہ بھی ہم پیش کریں گے اس کی بنیاد اس مفہوم کے اوپر ہوگی جو اسلام نے ہمیں دیا۔ یہ 39 کی بات۔ 1944 میں پنجاب اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے کانفرنس کے آخری اجلاس سے قائد اعظم نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ذات برادری کی تقسیم اور شیعہ سنی کی تفریق ہمیں ایک قوم نہیں بننے دے گی۔ ان تفریقات کو ختم کر دیجیے، یاد رکھیے، اور یہ ہے فکرہ ان کا، ہماری کشتی کا لنگر اور ہماری عمارت کی بنیاد اسلام اور صرف اسلام ہے۔ انہوں نے 21 نومبر 1945 کو فرنٹیئر مسلم لیگ کانفرنس پشاور سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ سوال یہ ہے کہ ہم جس آزادی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں اس کے حصول کے لیے ہمارے پاس قوت کون سی ہے؟ کہا کہ ہماری وہ قوت ہمارا دین ہے، ہماری ثقافت ہے، اسلام کی آئیڈیالوجی ہے، ہمارے اپنے نظریات حیات ہیں۔ یہی وہ قوت ہے جس کی بنا کے اوپر ہم یہ جنگ جیت کے بتائیں گے۔ آپ سن رہے ہیں عزیزان من، یہ ٹھیک ہے کہ جب کسی قوم کو آزادی حاصل ہوتی ہے، ایک مملکت اس کی اپنی ہوتی ہے، اس میں اس کی سیاسی زندگی بھی آزاد ہوتی ہے، اس کو معاشی مفاد بھی حاصل ہوتے ہیں، یہ سب ٹھیک ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ مقصد اور بنیاد جو تھا وہ کیا تھا؟ آپ سنتے چلے جائیے کہ قائد اعظم کیا بتا رہے ہیں کہ ہمارے مطالبے کی بنیاد کیا ہے، اس پہ جو عمارت کھڑی ہوگی اس میں ہر قسم کے مفاد ہمیں حاصل ہوں گے۔ وہ عمارت بنیاد نہیں بن سکتی، بنیاد کیا ہے یہ چیز وہ بتاتے چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے 1945 میں پھر اپنی قوم کے نام
عید کی تقریب پر ایک پیغام نشر کیا تھا. اس نے کہا کہ یاد رکھیے اسلام صرف روحانی احکام اور نظریات یا مذہبی رسوم و مراسم کا نام نہیں، یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو اسلامی معاشرہ کے ہر گوشے کو محیط ہے، خواہ اس کا تعلق انفرادی زندگی سے ہو اور خواہ حیات اجتماعیت. یہ تو رہا عزیزان من اسلام کا عمومی تعارف جو قائد اعظم کراتے چلے گئے. اب آئیے متعین طور پر کہ پاکستان کی نسبت سے انہوں نے اسلام کے سلسلے میں کیا کہا. انہوں نے 21 نومبر 1945 کو فرنٹیئر مسلم لیگ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ مسلمان اس لیے پاکستان کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اس مملکت میں وہ اپنے ضابطۂ زندگی، اپنے ثقافتی نشو و نما اور روایات اور اسلامی قوانین کے مطابق زندگی بسر کر سکیں. اس لیے مطالبہ کرتے ہیں پاکستان میں. انہوں نے 27 نومبر 1945 کو ایڈورڈز کالج پشاور میں طلباء کے سپاس نامے کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا کہ ہم ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں. نہ صرف یہ کہ ہمارا مذہب ایک دوسرے سے مختلف ہے بلکہ ہمارا کلچر بھی الگ الگ ہے. ہمارا دین ہمیں ایک ایسا ضابطۂ حیات عطا کرتا ہے جو زندگی کے ہر شعبے کو محیط ہے. ہم اسی ضابطہ کے آئیڈیلز کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہندو لیڈرشپ سنیے عزیزان من، یہ نہیں کہا کہ ہندو جو ہیں ہمیں یہاں معاشی ترقی میں آگے نہیں بڑھنے دیتے، ہمارا اقتصادی استحصال کر رہے ہیں. کہا کہ ہم اپنے اسلام کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. اس کے برعکس ہندو لیڈرشپ رام راج قائم کرنا چاہتی ہے اور اس راج میں مسلمانوں کو اقلیت کی پوزیشن دینا چاہتی ہے، اور اس پوزیشن کے اندر مسلمان اسلام کے مطابق زندگی نہیں بسر کر سکتا. اس لیے ہم مطالبہ پاکستان کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ دونوں چیزوں کو بجا وقت سامنے لے آئے. آپ ان تقاریر میں دیکھیں گے کہ ان بنیادی طور پر قائد اعظم نے کہیں بھی نام نہیں لیا ہے معاشی استحصال کا یا ہندو کی اقتصادی تنگ نظری کا. وہ ٹکراؤ ہی یہ تھا. اور اگر وقت کہیں ہو تو میں آپ سے یہ عرض کروں کہ ہندوؤں کے عزائم اس زمانے میں کیا تھے، خود ہندو لیڈروں کے بیانات سے یہ چیز آپ کے سامنے پیش کروں. اور میں عرض کروں گا کہ تحریک پاکستان کی تاریخ وہی ہوگی کہ جب ان دو چیزوں کو آپ کے سامنے لائے گی. ان تضادات کی روشنی میں آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان کے مطالبے کا مقصد کیا تھا. بہرحال قائد اعظم نے پنجاب اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی سالانہ کانفرنس جو مارچ 1944 میں ہوئی تھی تقریر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا مطالبہ اب کروڑوں مسلمانوں کے نزدیک جزو ایمان بن چکا ہے. یہ اب ایک نعرہ نہیں رہا. مسلمانوں نے اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے کہ ان کی حفاظت، نجات اور مقدر کا واحد ذریعہ پاکستان ہے. وہ پاکستان کہ جب وہ وجود میں آ گیا تو ساری دنیا میں یہ آواز گونج اٹھے گی کہ ہاں اب ایک ایسی مسلم اسٹیٹ کا قیام عمل میں آ گیا ہے جو اسلام کے ماضی کی درخشندہ عظمت اور شوکت کا احیاء کرے گی. ہماری اور پاکستان کی بدقسمتی تھی کہ یہ شخص پاکستان بننے کے جلدی بعد ہم سے رخصت ہو گیا. ہم نے مار دیا اس شخص کو، یہ کہیے گا، ورنہ اس کے عزائم یہ ہے عزیزان من جو وہ شخص کہہ رہا ہے کہ جب یہ مملکت وجود میں آ جائے گی تو ساری دنیا دیکھ لے گی کہ یہ ایسی مملکت وجود میں آئی ہے جو اسلام کے ماضی کے درخشندہ نظریات کا احیاء کرے گی دنیا کے اندر. یہ مقصد تھا. انہوں نے 24 اپریل 1943 کو دلی میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں یہ فرمایا کہ ہمارے متعلق بہت سی غلط فہمیاں
پھیلائی جاتی. یہ بھی اس داستان کا ایک حصہ ہے کہ غلط فہمیاں کون پھیلا رہے تھے. کیا غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں؟ بہت سے فتنے برپا کیے جاتے ہیں. پوچھا یہ جاتا ہے کہ کیا پاکستان میں اسلامی حکومت قائم ہوگی؟ کہا ہے کہ یہ فتنہ ہے جو یہ اس قسم کے سوالات یہاں پھیلائے جاتے ہیں. پوچھا جاتا ہے کہ کیا پاکستان میں اسلامی حکومت قائم ہوگی؟ ان بھلے مانسوں سے کوئی پوچھے کہ کیا یہ بھی کوئی بات ایسی ہے جس کے متعلق کچھ پوچھنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسا سوال کرنے والے ہمارے خلاف ووٹ آف سینشر پاس کرتے ہیں. بہت اچھا لگتا ہے. غلط فہمیاں یہ پھیلائی جا رہی تھی. جماعت اسلامی کے امیر سید ابوالعلا مودودی صاحب سامنے